نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم خواتین، مجھے آج آپ کے علم میں ہے کہ آزادی نسواں کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ جو عہد حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں سب سے پہلے توجہ دلاؤں گا کہ آزادی ایک نہایت حسین لفظ ہے، لیکن اس کے معنی بہت مختلف ہیں۔ مثلا اس کے ایک معنی یہ بھی لیے جا رہے ہیں کہ خدا اور اس کے احکام سے آزادی، یا اخلاقی حدود اور قیود سے آزادی، یا یہ کہ مروجہ جو قوانین ہو ان سے آزادی۔ لیکن بندہ مسلم کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پہلا تصور آزادی کا یہ ہے کہ انسان کی غلامی سے آزاد ہو جائے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر صحیح طور سے عمل پیرا ہو سکے، اور دوسری طرف وہ اخلاقی حدود اور قیود کی پابندی کرے اور اس کے لیے اپنے نفس امارہ سے آزادی حاصل کرے۔ گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بہن بھائی بن جاؤ، اور دوسرے یہ ہے کہ نفس امارہ کو معبود نہ بناؤ، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ کے مصداق نہ بن جاؤ کہ جو اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، بلکہ نفس پر حکمرانی اختیار کرو تاکہ پھر تم اللہ کی تابعداری اور اطاعت کا حق ادا کر سکو۔ یورپ میں جو نشأت ثانیہ ہوئی تھی آج سے کوئی 250-300 برس قبل، اس کے بعد سے، اور خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ یہودیوں کے زیر اثر آزادی کا جو تصور اسلام نے دیا تھا اور جو یورپ تک ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے پہنچا تھا، اس میں اضافہ کر کے اور اس کو مزید توسیع دے کر انہوں نے خدا اور اس کے رسول کے احکام سے آزادی حاصل کرنا قرار دے لیا، اور اپنے نفس امارہ کی مکمل اطاعت، تاکہ اخلاقی حدود اور قیود کی پابندی برقرار نہ رہے۔ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو یورپ کی نشأت ثانیہ، یہ جدید تہذیب کی جو بنیاد ہے اس میں شامل ہے۔ ہم ذرا جائزہ لے لیں کہ دین اسلام اپنی آخری اور کامل شکل میں جہاں آیا، یعنی عرب کا جزیرہ نما، وہاں اسلام کے آنے سے پہلے صورت کیا تھی؟ نمبر ایک یہ کہ عورت کو مرد کی بالکل یا ملکیت سمجھا جاتا تھا، وہ گویا کی ملکیت ہے، جیسے کہ بھیڑ بکری ملکیت ہے کسی کی، ایسے ہی وہ عورت بھی وہ مردوں کی ملکیت ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ جس طرح وراثت میں مال منتقل ہوتا ہے، باپ کا مال تھا، اس کی دولت تھی، اس کی جائیداد تھی، وہ منتقل ہوئی، ایسے ہی اس کی بیویاں بھی وراثت کے طور پر منتقل ہو جاتی تھی۔ اور بہت سے بیٹے جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ جن کے بطن سے وہ خود ہوتے تھے ان کو تو نہیں، لیکن دوسری جو بیویاں ہوتی تھی اپنے باپ کی، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی ماؤں کے درجے میں تھیں، ان کو اپنے نکاح کر کے اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ شادی میں اصل میں مرد عورت کو خریدتا ہے، یہ خریداری کا معاملہ ہے۔ چنانچہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو میسنجر آف اللہ نامی پکچر بنائی گئی لیبیا میں، اس میں نقشہ دکھایا گیا ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں عمرو بن العاص، جو بعد میں صحابی بھی بنے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے بھی بنے، لیکن اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے نجاشی کے دربار میں آئے تھے کہ ہمارے ہاں سے کچھ بھگوڑے آپ کے ہاں آ گئے ہیں اور پناہ گزین ہو گئے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دو۔ یعنی جو صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے انہوں نے اپنے بھگوڑے قرار دیا۔ اس پر ظاہر بات ہے کہ اول تو نجاشی تیار ہو گئے تھے، میں اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں کہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، لہذا وہ اگرچہ صحابی تو نہیں، تابعی شمار ہوتے ہیں کہ حضور کی زیارت کو نصیب نہیں ہوئی لیکن صحابہ کو انہوں نے دیکھا، اس لیے تابعی ہے۔ بہرحال ابتدا میں کچھ آمادگی تھی ان کی، لیکن بعد میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی دربار میں، اور وہاں انہوں نے بیان کیا کہ حضور ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اس تعلیم میں یہ بھی تھا کہ عورت اور مرد مساوی ہیں، برابر ہیں۔ اس پر زبردست قہقہ لگایا عمرو بن العاص نے
ویمن ایکول ٹو اس، اس پر کہتا لگاتے ہوئے کہا وی پرچیز دم، وی یوز دم، وی ڈسکارڈ دم۔ عورت کیا چیز ہے؟ ہم انہیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ حالت تھی اس عرب میں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے شادی میں سمجھا جاتا تھا کہ خریدی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائیت جو تھی اس وقت یورپ میں، اس میں عورت کا مقام کیا تھا؟ عیسائیت میں عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ گندگی کی پوٹ ہے، سورس آف آل ایول، بلکہ ایول کا لفظ انگریزی زبان کا بنا ہی ایو سے ہے۔ ایو حضرت حوا کو کہتے ہیں، تو ایو سے متعلق ایول ہے، کیونکہ ان کی روایت یہ بھی ہے کہ حضرت حوا ہی نے علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کو آمادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر۔ اس لیے گویا کہ جو بنیادی گناہ ہوا تھا حضرت آدم سے، اس کی بھی بنیاد میں ایک عورت ہی کا ہاتھ تھا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ عورت میں روح ہوتی ہی نہیں۔ اسلام نے آ کر جو ہے عورت کا مقام بڑھایا، وہ ملکیت نہیں ہے، وہ بالکل ایک مکمل شہری ہے، اور ہر اعتبار سے جو شرف انسانیت ہے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ اور آنر، جو شرف ہے انسانیت کا، اس میں مرد اور عورت بالکل مساوی ہیں۔ قرآن مجید میں اسی طریقے سے کہا گیا کہ نیکی کے میدان میں، بھلائی کے میدان میں، تقویٰ میں، روحانیت میں عورت اور مرد برابر ہیں، کہ اونچا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے جتنا اونچا مقام جو ہے حاصل کر لے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے اندر جو فرمایا گیا کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک لمبی دعا ہے جو اس سے پہلے منقول ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا اعلان کیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے ہو۔ آخر ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہوتی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ لہذا عورت کے انفیریئر ہونے کا یا گھٹیا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ شرف انسانیت میں وہ بالکل برابر کے شریک ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کو اختیار دیا گیا ہے شادی کے معاملے میں، یہ نہیں ہے کہ اسے بھیڑ بکری کی طرح سے فروخت کر دیا جائے، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اجازت میں اگرچہ فرق ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے اس کا صرف خاموش رہ جانا ہی گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور جو سیبہ ہے، جو کوئی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہوئی تھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ زبان سے کہنا ضروری ہے کہ ہاں میں اس شادی پر، اس نکاح پر راضی ہوں۔ پھر عورت کو وراثت میں بھی حق دیا گیا، اگرچہ اسے آدھا رکھا گیا ہے، اس کی میں حکمت بعد میں بیان کر دوں گا کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ جو آدھا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ برابر کی شریک تو ہے، اس کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اچھا، مغربی تہذیب کا جو آغاز تھا اس میں جو بات ہوئی عورت کی آزادی کی، یعنی عورت اور مرد جو ہے ان میں کامل مساوات ہے، اور اس کا سب سے بڑا حملہ جو ہوا ہے وہ خاندانی نظام پر ہوا۔ عورت اگر بالکل برابر ہے مرد کے تو آئلی قوانین میں برابری ہونی چاہیے۔ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو بھی طلاق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان میں مساوات ہونی چاہیے کہ ان کے اندر وراثت بھی برابر برابر تقسیم ہو۔ تو اس تمام اعتبارات سے انہوں نے خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے عورت کی مساوات یا ویمن لب، نسوانی آزادی کا جو ہے نعرہ بلند کیا، اور اس طریقے سے خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ویسٹ میں بہت سے جوڑے جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں، وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میریڈ، ہم ساتھ تو رہ رہے ہیں لیکن ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، کوئی شادی نہیں، بلکہ ہم بس ساتھ رہ رہے ہیں، اور ساتھ رہنے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بستری بھی ہو رہی ہے اور اولاد بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ اولاد جو ہے وہ کسی لیگل، کسی بانڈیج یعنی ویڈنگ، شادی کے کسی رشتے کے نتیجے میں نہیں ہو رہی ہے، ایسی آزاد شہوت رانی سے ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ خاندانی نظام بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ دوسری طرف پردے اور سطر کی حدود اور قیود جو ہے وہ ختم کیے گئے۔ عورت کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نسوانی حسن کا مظاہرہ کرے، اسے ظاہر کرے۔ اس میں بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جسمانی قوت دی ہے،
وہ اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت زیادہ نہیں دی ہے، لیکن اس میں جسمانی حسن جو رکھا ہے وہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہے، کشش کا باعث ہے، تو وہ کیوں نہ اس کا مظاہرہ کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عصمت و عفت و شرم و حیا کی ساری اقدار ختم ہو کر رہ گئی، اور عورت جو ہے وہ شمع خانہ کی بجائے چراغ محفل بن گئی۔ یہ صورتحال آج مغرب کے اندر سے ہو رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے وہ بیان کی ہیں کہ جو مغربی تہذیب کے بالکل آغاز ہی سے ہو گئی۔ اب جو نوبت جہاں تک پہنچی ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جو ایک ویمن لب، یا یہ کہ عورتوں کی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے عالمی سطح پر، جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک کانفرنس جو ہے وہ قاہرہ میں ہوئی تھی، پھر 5 سال کے بعد ایک کانفرنس بیجنگ میں ہوئی، یعنی ایک ایشیا کے مشرقی کنارے پر اور ایک مغربی کنارے کے قریب۔ اگرچہ قاہرہ جو ہے وہ ایشیا میں نہیں ہے، وہ افریقہ کا شہر ہے، لیکن یہ کہ بالکل قریب ہے۔ اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام۔ اب اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ عورت کی آزادی جو ہے، آزادی جسم اب کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں نمبر 1 بات یہ ہے کہ قحبہ گری جو ہے اس کو بھی، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ مانا جانا چاہیے۔ اب ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ انہیں پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے، بلکہ ان کو کہا جائے سیکس ورکرز، جیسے اور ورکرز ہیں، فیکٹری ورکرز ہیں یا آفس ورکرز ہیں۔ نمبر 2، نہ صرف یہ کہ یہ زناکاری کا معاملہ جو ہے عام کر دیا جائے، بلکہ یہ کہ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، یہ بھی در حقیقت ایک نارمل ہیومن انکلینیشن ہے، یہ بھی ایک رجحان جو ہے، یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے، یہ اب نارمل نہیں ہے، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نارمل معاملہ ہے۔ پھر یہ کہ وراثت میں عورت کو بالکل برابر کر دیا جائے، گواہی میں عورت کو مرد کے بالکل برابر کر دیا جائے۔ اس سے بھی آگے چلیے، عورت یعنی بیوی اگر گھر کا کام کاج کرے تو اس پر شوہر سے وہ اجرت لے سکتی ہے، اور اگر بیوی اگر وضع حمل کا معاملہ اور حمل کی سختیاں برداشت کرنے کا معاملہ کرتی ہے تو اس پر بھی وہ معاوضہ اپنے شوہر سے طلب کر سکتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے کہ اگر کسی وقت شوہر بیوی کو مجبور کرے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اگرچہ اس بیوی کی طبیعت آمادہ نہ ہو رہی ہو، تو اسے بھی ریپ قرار دیا جائے گا۔ یہ زنا بالجبر، اس کے لیے اصطلاح وضع کی گئی، یہ میریٹل ریپ، یہ میریٹل ریپ ہوگا، شادی کے اندر ریپ اور زنا بالجبر ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تحریک جو چل رہی ہے اس کا نعرہ تو بڑا خوشنما ہے، عورت کی آزادی، اور عورت کو مرد کے تسلط سے اور اس کی غلامی سے نکالنے کی کوشش، اور اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر NGOs کے ذریعے سے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ عالم اسلام ہے، اس لیے کہ مغرب میں اور مغرب کے جو بہت زیادہ جو پرستار ہو گئے ہیں وہ مشرقی ممالک میں تو ان کی اپنی تہذیب جو ہے وہ پورے طور کے اوپر رائج ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں ابھی کچھ نہ کچھ عصمت و عفت کی اہمیت، شرم و حیا کی کچھ اقدار، ستر و حجاب کی کچھ ویلیوز یہ برقرار ہیں، خاندانی نظام بھی ابھی کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، اور اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ اصل میں دجالیت کا آخری وار ہے۔ پہلا وار دجالیت کا یہ تھا کہ انسان کو یہ پٹری پڑھا دی گئی کہ مذہب کو علیحدہ رکھو، حکومت سے، ریاست سے، سیاست سے، قانون سے اس مذہب کا کوئی تعلق نہیں، جس کا نام سیکولرزم ہے۔ گویا کہ اللہ سے بغاوت کی گئی کہ اللہ کو ہم حاکم نہیں مانتے، اللہ کو ہم قانون ساز نہیں مانتے، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے ہم پابند نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے حملہ کیا گیا تھا معیشت کے میدان میں، سود کو عام کر دیا گیا اور جوئے کو عام کر دیا گیا۔ اس سے یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو قرآن مجید کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے، عملی گناہوں میں، عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک جو ناقابل معافی ہے، اور عمل میں سب سے بڑا گناہ سود، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب تیسرا وار جو ہو رہا ہے اور یہ آخری وار ہے، اسی لیے حضور کی ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ آخر من خرج الیہ، سب سے آخر میں دجال کی طرف جو لپکیں گی وہ النساء، وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو وہ باندھ کر رسیوں میں جکڑ کر گھر رکھنا چاہے گا کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، اور وہ رسیاں توڑا کر دجال کے پیچھے بھاگے گی اور دجال کی پیروی کریں گی۔ یہ نقشہ آج ہم دیکھ رہے ہیں،
اور اس کی صورتحال واقعہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ دجالیت کا آخری اور سب سے کاری وار ہے۔ اگر ہم ذرا اپنے ملک کا جائزہ لیں تو سب سے پہلا جو قدم اٹھایا پرویز مشرف صاحب نے وہ یہ تھا کہ بیک جنبش قلم تمام جو منتخب ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس میں نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس سے نیچے آئیے صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور نیچے آئیے ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں، ہر جگہ پر 1/3 تعداد عورتوں کی لازماً ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، یعنی ہم مغربی سے زیادہ مغربی بن جانا چاہتے ہیں، یورپین سے زیادہ یورپین بن جانا چاہتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ جمہوریت کا سب سے بڑا گہوارہ مانا جاتا ہے کہ امریکہ ہے، کہ وہاں ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ عورتیں انتخابات لڑتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی بے نظیر بھٹو انتخاب لڑتی تھی اور کامیاب ہو کر آتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی کوٹا مقرر ہے کہ 1/3 نشستیں لازماً عورتوں کی ہوں گی۔ عابدہ حسین ہے پنجاب کی ایک خاتون، وہ بھی الیکشن لڑتی رہی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہندوستان میں اندرا گاندھی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ کے کامیاب ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جو بہو ہے سونیا گاندھی، وہ بھی الیکشن لڑ کے کامیاب ہوتی ہے، لیکن کوئی کسی کا کوٹا مقرر نہیں۔ یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں پاکستان، جہاں پہ کہ اس مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ سب سے کاری شکل کے اندر کیا گیا ہے کہ 3/4 سیٹیں جو ہیں تمام منتخب اداروں میں عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ اور دوسرا بڑا قدم جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ حدود قوانین جو ضیاء الحق صاحب نے پاس کرا دیے تھے، اگرچہ وہ بالفعل یہ ہے کہ حقیقت میں کبھی نافذ نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس کے لیے جو بھی شرائط وغیرہ رکھ دی گئی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ کسی جرم کا ثابت ہونا آسان کام ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کم سے کم یہ کہ خوف ایک جو ہے وہ مسلط رہتا تھا کہ اگر کوئی ایسا غلط حرکت ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس میں رپورٹ ہو جائے، پولیس دخل اندازی کرے اور کہیں کوئی اسیری ہو جائے، کہیں مقدمہ چلے۔ ان تمام خوفوں سے اس جو ترمیمی بل پاس ہوا ہے حدود آرڈیننس کے ضمن میں، جسے حقوق نسواں کا آرڈیننس قرار دیا جا رہا ہے، اس نے گویا کہ سارے خوف ختم کر دیے کہ زنا جو عام ہے، زنا بالرضا، اس کے معاملے میں تو یہ ہے کہ اگرچہ حد کے مطابق اس کی سزا ہو سکتی ہے جو قرآن مجید میں آئی ہے، لیکن اس کا پرچہ درج نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی عورت اگر یہ شکایت لے کر جاتی ہے یا مرد کو شکایت لے کر جاتا ہے زنا کی، تو جب تک وہ 2 عینی گواہ ساتھ لے کر نہ جائے، اور وہ بھی تھانے میں نہیں، وہ بھی میجسٹریٹ کے سامنے جا کر جب تک کہ وہ 2 گواہ پیش نہ کرے، اس وقت تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا ہی نہیں۔ لہذا ساری چھوٹ اب حاصل ہو گئی ہے کہ اب کوئی خوف نہیں رہا۔ اب جو سارا خوف ایک ہو سکتا تھا کسی عورت کے اوپر کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوئی میرے اس گناہ کی رپورٹنگ ہو گئی اور میرے خلاف مقدمہ بن گیا تو اس سے بہت سے نتائج بڑے ہولناک ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور اپنی اس فتح کا جشن منا رہے ہیں ہمارے صدر صاحب کہ انہوں نے یہ خاص طور پر جو دستخط اب کرنے ہیں، وہ جو بل تھا حقوق نسواں بل، وہ پہلے اسمبلی سے پاس ہوا، نیشنل اسمبلی سے، پھر وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اب آخری صرف یہ کہ دستخط کرنے ہیں صدر صاحب نے، تو اس کے لیے باقاعدہ جشن کا اہتمام ہو رہا ہے کہ جو کنونشن ہال ہے، بہت بڑا ہال جو اسلام آباد میں اس وقت بلکہ پاکستان میں شاید سب سے بڑا ہال ہے، اس میں وہاں پر جو ہے ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا، باقاعدہ ایک جشن منایا جائے گا اور ایک تقریب منعقد کی جائے گی کہ صدر صاحب اس کے اوپر دستخط کر دیں گے۔ اب اس پر تیسری بات کیا ہو رہی ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اسے گویا کہ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، مادر پدر آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے اسلامی جو حدود ہیں اور اسلام کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، اسلام کی جو اقدار ہیں، ان کا جس طریقے سے ان کی دھجیاں بکھیرے، جس طرح چاہیں ان کے خلاف جو ہے رائے عامہ کو ہموار کریں۔ اب اس پس منظر میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مجسم احتجاج بن جانا چاہیے۔ مجسم احتجاج کس طور سے؟ کہ ہماری خواتین ستر و حجاب کی مکمل پابندی کریں، دین کے احکام کی مکمل پابندی کریں، تو اپنے وجود سے اس جدید رجحان کے خلاف احتجاج کر رہی ہوں گی، اپنے وجود سے ہی وہ گویا کہ مجسم احتجاج بن جائیں گی۔ شریعت کا وہ ایسا مظاہرہ کریں، چاہے وہ اپنے معاشرے کے اندر نکو بن جائیں، چاہے ان پر فکرے چست کیے جائیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ عورتیں ایسی ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے ہیں لوگ، انہیں کچھ نہ کہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں یہاں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شے تھی، لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے،
لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو جو غالب ہوتا ہے اس سے سب دوست بن جاتے ہیں، لہذا بہت سے لوگ جو ہے اس کے ساتھ آ گئے، اس کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، تہنیت دیتا ہوں کہ جو اسلام کے اس دور غربت کے اندر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں، چاہے وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے انہیں حقارت کے ساتھ دیکھا جائے، ان کا استہزاء کیا جائے، ان کا تمسخر کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان پر فتوے چست کیے جائے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کریں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے ساتھ چمٹے رہیں۔ دوسرا کام جو عورتوں کے کرنے کا ہے کہ دین کی تعلیم اور دعوت کو عام کرنے کے لیے خاص طور پر عورتوں کے حلقے میں زبردست تحریک چلنی چاہیے۔ قرآن مجید کا درس ہے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، اسلامی احکام کا فہم حاصل کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عورتوں کی تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تبلیغ کرے، درس دے، اس کے لیے اگر کوئی باہر نکلنا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق، اپنے اولاد کے حقوق جو ہے ان کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس لیے کہ وہ اولیت ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی وقت نکال سکتی ہوں اجتماع کے لیے، درس کے لیے، کہیں جانا ہو آنا ہو، اور اس مقصد کے لیے جو بھی دینی جماعتیں ہیں، جو بھی کسی کے خیال میں بہتر جماعت ہے، اس میں اگر حلقہ خواتین موجود ہے تو اس میں شمولیت اختیار کی جائے، تاکہ وہ اپنی قوتیں اور اپنی مساعی اور اپنی محنت جو ہے اس کو بھی ایک اجتماعی نشین کے ذریعے سے صرف کر سکیں۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں کے بارے میں اس نظام کو اصولی اعتبار سے بھی دلی رضامندی کے ساتھ قبول کرے، اس کی پوری پابندی کرے تفصیل کے ساتھ کہ جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دوں جس سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ ذرا لفظ گراں گزرتا ہے عورتوں پر، اور بہت سے ہمارے جو جدید جو دانشور لوگ ہیں وہ اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ قام علی جب آئے گا تو کسی کے سر پر سوار ہو جانا، قام علی قرآن مجید میں آیا سورہ آل عمران میں کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی تم نے اسے قرض دیا ہو تو وہ واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار رہو۔ تو قام علی کے معنی حاکم ہو جانا ہے، اپنے حکم کو چلانا ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ خواتین پر، عورتوں پر حاکم ہے۔ اب اس کے بعد اس کی 2 وجوہات بیان کر دی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذرا پردہ رکھا ہے، وضاحت نہیں کی ہے، لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی عورتوں پر بعض فضیلتیں عطا کی ہیں۔ مثلا جسمانی قوت جو ہے وہ مرد کی مدد زیادہ رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے اعتبار سے مثلا قد کا معاملہ ہے، تو قد جو ہے ایک ایوریج مرد کا ایک ایوریج خاتون سے زیادہ رہے گا۔ اسی طریقے سے دماغ کا وزن جو ہے ایک عام اوسط مرد کے جو دماغ کا وزن ہوتا ہے اس کے مقابلے میں عورت کے دماغ کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلقت میں یہ فضیلت اس نوعیت کی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ برابری جو ہے ختم ہو جائے، ایک اعتبار سے سوشل اعتبار سے اور انسان ہونے کے ناطے برابر ہے، اور دینی اعتبار سے اور دین کے اندر ترقی کرنے کے اعتبار سے دونوں کے لیے راستے برابر کھلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں حوالہ دے چکا ہوں کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جب گھر کا نظام بنتا ہے، جب ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت جو ہے شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، تو اب یہاں برابری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو قوامیت عطا کی ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ مردوں کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، خلقی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، مرد کے ذمے ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ شادی کا بندھن بنتا ہے تو اس میں بھی مرد جو ہے وہ مہر دیتا ہے عورت کو، یعنی مرد جو ہے ایک طرح سے طالب بن کر سامنے آتا ہے اور عورت مطلوب کے درجے میں ہے۔ یہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، پچھلے زمانے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب میں عورتیں خریدی جاتی تھیں، یہ معنی نہیں ہے اس کے۔ مہر در حقیقت جو ہے قیمت نہیں ہوتی، مہر علامت ہے، سمبل ہے کہ مرد جو ہے وہ طالب ہے اور عورت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عورت کی پوری کفالت جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اس کا سکنا ہے، رہائش ہے اس کے لیے فراہم کرنا،
اس کے لیے لباس فراہم کرنا ہے، اس کے لیے نان نفقے کا معاملہ جو ہے وہ پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور کوئی روزی کمانے کی کوشش کرے اور کچھ کمائی کرنے کے لیے کسی قسم کا شغل اختیار کرے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کامل ذمہ داری مرد پر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی حالت میں کہ جب کہ عورت بیوہ ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کوئی دوسری شادی کرنا بھی اسے مناسب نظر نہ آئے کہ بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی نگہداشت کے اندر بہت فرق واقع ہو جائے گا، تو وہ اگر کوئی کام کرتی ہے تو وہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اس میں بھی بہتر کیا ہوگا کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر جو کام کر سکتی ہے وہ کرے، مثلاً یہ کہ سلائی کا، کڑھائی کا کام، یا اور بیبی سٹنگ آج کل ہوتی ہے بہت سے معاشروں میں، جو عورتیں جو کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں وہ اپنے بچوں کو پھر کہیں چھوڑتی ہے تاکہ ان کی نگہداشت رہے، تو یہ بھی ایک وہاں کے ماحول میں مسلمان خواتین کے لیے ایک اچھا ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہ بیبی سٹنگ کا کام کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے لڑکیوں کے اسکولوں میں تعلیم دینا اور وہاں استانی بن کر یا لیڈی لیکچرر بن کر کالج میں کام کرنا یہ جائز ہوگا، لیکن اصل جو میں نے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ مرد پر ہے، کفالت کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے۔ چنانچہ یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ اصل میں جو قوامیت ہے مرد کی وہ تین اعتبارات سے ہے کہ عورت اس کی زیر کفالت بھی ہے، اس کی زیر حفاظت بھی ہے، اس لیے محصنہ کا لفظ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے تو حصن کہتے قلعے کو، تو یہ نکاح گویا کہ ایک قلعہ ہے جس کے اندر کہ وہ عورت جو ہے محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی عزت کا محافظ مرد ہے، تو وہ زیر کفالت بھی ہے، زیر حفاظت بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ زیر نگرانی بھی ہے۔ اور اس کے حوالے سے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، بس نیک بیویاں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں خواتین وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں۔ یہاں یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ ایک قاعدہ کلیہ جو ہے وہ یہاں پر بھی لاگو رہے گا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی کسی ایسے معاملے میں جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ لہذا ایک بیوی انکار کر سکتی ہے شوہر کے کسی ایسے حکم کو ماننے سے کہ جو خلاف شریعت ہو، لیکن یہ کہ اس شریعت کے دائرے کے اندر اندر اب ایک رائے شوہر کی ہے، ایک رائے بیوی کی ہے، بیوی اپنی رائے کو صحیح سمجھتی ہے، لیکن یہ کہ اسے بالآخر جو ہے ہتھیار ڈالنے ہوں گے اور شوہر کی مرضی کو کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اگر وہ مباح کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حرام کے اندر تو نہیں، لیکن مباح میں جو رائے بیوی کی ہے وہ بھی مباح ہے اور جو شوہر کی ہے وہ بھی مباح ہے، لیکن ان دو مباحوں میں اب برتری حاصل ہوگی اس کو کہ جو شوہر کی رائے ہے۔ اب اس اعتبار سے پہلا وصف بیان کیا ہے فالصالحات قانتات، دوسرا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہیں ان چیزوں کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے قابل قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر ہے وہ گھر سے باہر ہے، اس کا مال و اسباب تو گھر کے اندر ہے، وہاں جو بیوی ہے جو اب گھر کی ملکہ ہے وہ وہاں پہ گویا کہ مختار کی حیثیت سے ہے، لیکن اسے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس میں کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی تصرف نہیں کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اب اس عورت کی جو عصمت ہے اور جو عفت ہے یہ بھی گویا کہ شوہر کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا یہ بھی گویا کہ ایک نیک بیوی کے لیے اور جو اللہ کے ہاں پسندیدہ خواتین ہیں ان کے لیے اس اعتبار سے اس کی بھی اہمیت ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس ضمن میں البتہ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اطاعت ایسی ہے جیسے کسی غلام کی ہوتی ہے یا کنیز کی یا لونڈی کی، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور تم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے جو چارج میں جو دے دیے گئے ہیں جانور وہ ان سب کا وہ نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، جواب دہ بھی ہے۔ اب ایک چرواہا ہے وہ لوگوں کی بھیڑیں بکریاں ان کے گھروں سے لے کر جاتا نکلتا ہے ریوڑ کی شکل میں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے
یہ ریوڑ کے اندر جو بھی بھیڑیں اور بکریاں ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، ان کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے لوگوں کی جو اس کے پاس ہے۔ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس ریوڑ کو ایسی جگہ لے کر جائے کہ جہاں پر گھاس پھوس موجود ہو، کھانے پینے کا ان کے لیے کوئی بندوبست موجود ہو۔ تو یہ سارے کام جو ہے راعی کے ہیں، جو چرواہا ہوتا ہے کسی گلے کا انچارج۔ تو فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنی اس رعیت کے بارے میں جو اس کے چارج میں دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں جو چوپائے اس کے دیے گئے ہیں ان کے بارے میں وہ مسئول ہوگا، ذمہ دار ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی فل امام ہو، امام جو ہوتا ہے مسلمانوں کا حکمران ہے، سلطان ہے یا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، وہ مسئول رعیت ہی رائن ہے، وہ پوری جو بھی اس کے حکومت کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا رائی ہے، اور رائی ہونے کے ناطے سے یہ ایک طرح سے ان کا نگران بھی ہے، ان پر حاکم بھی ہے، اور ان کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، ان کے لیے معاش کا بندوبست کرنے والا بھی ہے۔ یہ سارے ذمہ داری جو ہے امام کے اوپر ہے۔ الرجل راع علی بیتہ، اور مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر راعی ہوتا ہے، وہ حکمران ہوتا ہے، وہ چرواہا ہے جس کے چارج میں اللہ تعالیٰ نے، فرض کیجئے ایک ہی بیوی ہے تو ایک بیوی اور اس کے بچے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو دو یا تین بیویاں اور ان کے بچے، وہ سب کے سب اس کی رعیت ہے، مسئول رعیت ہی، اور وہ اپنی اس رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہوگا، جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ اس جواب دہی میں ایک دنیاوی جواب دہی ہے کہ وہ سارا اس کے معاش کا بندوبست کرے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرے، پھر یہ نگرانی بھی کرے کہ وہ غلط رخ پر نہ چلے جائیں، جیسے کہ فرمایا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، جہنم کی طرف جانے سے روکو، ان کو اس راستے پر ڈالو کہ جس پر چل کر وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلی بات آئی والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے، یعنی یہاں پر وہ بھی ایک حکمران ہے، نگران کی حیثیت میں ہے، وہ باندی نہیں ہے، غلام نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا، یوں سمجھیے کہ وہ وزیر اعظم ہے، صدر تو مرد رہے گا، لیکن یہ کہ وزیر اعظم کی حیثیت جو ہے وہ اس عورت کو، خاتون خانہ کو، جو سمجھیے کہ گھر کی ملکہ کی حیثیت سے اپنا رول پلے کرے گی، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسے ایک طرف اپنے شوہر کی جو ہے دلداری کرنی ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کی ہر اعتبار سے تابع داری کرنی ہے شریعت کے دائرے کے اندر۔ دوسری طرف اولاد کی پرورش، یہ سب سے بڑی امانت ہے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے وہ کام کاج کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، دفتر گئے ہیں، صبح گئے ہیں، شام کو لوٹ کر آئیں گے، تھکے ماندے آئیں گے، ہو سکتا ہے دفتر میں کوئی ایسی ناخوشگوار قسم کی، ناگوار قسم کی کیفیت میں سے بھی گزر کر آئے ہوں، لہذا اس کے لیے دلجوئی کی ضرورت ہے کہ وہ گھر میں آئے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مثالی عورت وہ ہے کہ جب مرد اسے دیکھے، شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اس اعتبار سے ایک انشراح کی کیفیت ہو جانی چاہیے گھر میں داخل ہو کر۔ ایک مرد جو ہے وہ تھکا ماندہ ہو کر آیا ہے لیکن گھر میں داخل ہوا ہے تو اسے انشراح کی کیفیت حاصل ہو جائے اور اس کو ایک خوشی کی کیفیت طاری ہو جائے، بجائے اس کے کہ گھر میں آ کر بھی الٹا کوئی ان کا جو ہے مختلف قسم کی ترش ہو یا اور جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر خاندانی زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہے۔ تو فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، وہ بھی مسئول ہوگی، ذمہ دار ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو گویا کہ چرواہا ہونے کی حیثیت آپ نے پھر فرمایا والخادم راع فی مال سیدہا، اور جو خادم ہوتا ہے اب اس کے چارج میں بھی اگر اس کے مالک نے، اس کے آقا نے جو اس نے اس کو رکھا ہے ملازم، کوئی چیزیں دی ہیں تو ان کی حفاظت کا ذمہ دار وہ ہے، جواب دہ ہوگا، وہ پوچھ سکے گا میں نے فلاں چیز تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، تم نے اسے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ تو یہ تصور جو دیا ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ایک ہی لفظ ہے راعٍ اور راعیۃ، راعی ہے یا راعیہ ہے، تو عورت بھی راعیہ ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، ذمہ داری کی ہے، جواب دہی کی ہے، اور ظاہر بات ہے جہاں ذمہ داری اور جواب دہی ہوتی ہے وہاں اختیار بھی ہوتا ہے، لہذا عورت کو گھریلو معاملات کے اندر شوہر کی طرف سے اختیار بھی ملنا چاہیے، اور وہ اختیار جو ہے اتنا ہو کہ اس کو اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کے اندر جو ہے سہولت حاصل ہو سکے۔
بہرحال یہ باتیں تو ہیں ایک گھریلو زندگی کی ایک مسلمان عورت کے لیے بنیادی طور پر جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس تمام کے باوجود ایک خاتون جو ہے وقت نکال سکتی ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، دین کو سمجھے اور سمجھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس کام میں جو ہے خواتین لگی رہے، اور اس معاملے میں خاص طور پر جب ایک خاص عمر سے ایک عورت گزر جاتی ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گود میں نہیں ہوتے اور اس کی طرف سے پریشانیاں نہیں ہوتی، اور اس حوالے سے اس کے لیے اب سہولت ہے، وقت بھی کافی ہوتا ہے، تو ایسی خواتین کو اپنے پورے وقت سے اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج دنیا میں یہ آزادی نسواں کی جو تحریک چل رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو اگرچہ ہوا دینے والے تو مرد ہیں، لیکن یہ کہ اس میں آگے آگے جو پیش قدمی کرنے والی ہیں وہ تو خواتین ہیں۔ ان کا جواب جو ہے، جیسے کہ ایک عربی مقولہ ہے کہ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے، تو اس جوابی تحریک جو اس کی ہے اس میں بھی خواتین کو ایک رول پلے کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر وہ ستر و حجاب کے مکمل احکام کی پابندی کرتے ہوئے گھر سے نکلے گی تو وہ گویا کہ مجسم در تبلیغ کر رہی ہے، اپنے وجود سے تبلیغ ہو رہی ہے اور اپنے وجود سے احتجاج کر رہی ہے ان تمام چیزوں کا کہ جنہیں جدید تہذیب جو ہے وہ مباح کر دینا چاہتی ہے، کھول دینا چاہتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ سہ گونا پروگرام جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنوارے گا، اور دنیا میں اب کیا ہونے والا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے ابھی حالات جو ہے اور خراب ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا۔ ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بدعمالیوں کی ذرا سزا اور کڑی سے کڑی بھگتنی ہوگی، لیکن بالآخر تو بول بالا اللہ کے دین ہی کا ہونا ہے، اور پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اور نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گا۔ ہم اس میں جو بھی کچھ تھوڑا بہت جو تولا ماشا حصہ ڈال سکیں اس جد و جہد کے اندر، وہ گویا کہ ہماری اخروی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔